لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام کے اس سنہرے دور کا حال جب 3 بر اعظموں تک اسلام کی حکومت تھی اور سلطنت کی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی سلطنت میں کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ دینی اور ایمان افروز معلومات کے لیے ہمارے چینل دین و ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے افریقہ میں زکوٰۃ کی تحصیل پر مقرر کیا۔ میں نے زکوٰۃ وصول کی۔ جب میں نے اس کے مستحق تلاش کیے جن کو وہ رقم دی جائے تو مجھے ایک بھی محتاج نہیں ملا اور ایک شخص بھی ایسا دستیاب نہیں ہوا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو غنی بنا دیا۔ بالآخر میں نے کچھ غلام خرید کر آزاد کیے اور ان کے حقوق کا مالک مسلمانوں کو بنا دیا۔ ایک دوسرے قریشی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر مدت خلافت میں یہ حال تھا کہ لوگ بڑی بڑی رقمیں زکوٰۃ کی لے کر آتے تھے کہ جس کو مناسب سمجھا جائے دے دیا جائے، لیکن مجبوراً واپس کرنی پڑتی تھی کہ کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سب مسلمان غنی ہو گئے اور زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں رہا۔ ان ظاہری برکات کے علاوہ جو صحیح اسلامی حکومت کا ثانوی نتیجہ ہے، بڑا انقلاب یہ ہوا کہ لوگوں کے رجحانات بدلنے لگے اور قوم کے مزاج و مذاق میں تبدیلی ہونے لگی۔ ان کے معاصر کہتے ہیں کہ ہم جب ولید کے زمانے میں جمع ہوتے تھے تو عمارتوں اور طرز تعمیر کی بات چیت کرتے تھے، اس لیے کہ ولید کا یہی اصل ذوق تھا اور اس کا تمام اہل مملکت پر اثر پڑ رہا تھا۔ سلیمان کھانوں اور عورتوں کا بڑا شائق تھا۔ اس کے زمانے میں مجلسوں کا موضوع سخن یہی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نوافل و طاعات، ذکر و تذکرہ، گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا۔ جہاں 4 آدمی جمع ہوتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے، تم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، تم قرآن کب ختم کرو گے؟